امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تورات و زبور میں احمد نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیشین گوئی کے طور پر کیا گیا ہے، مگر پادری اور ربی نے ان الہامی کتابوں میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دی ہے۔ وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ آج بھی دیوار گریا جو ہیکل سلیمانی کی بچ جانے والی وہ دیوار ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ حکو منتقیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلائم حکو منتقیم و خلو محمد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا مقدس نام اپنی اس دیوار کے سامنے بار بار کیوں لیتے ہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہودی قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتے۔ دنیا کی پہلی الہامی کتاب تورات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہودی ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، اسی لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی اللہ کی لاڈلی قوم سمجھتے تھے، اور ان کو اس بات کا غرور و تکبر بھی تھا کہ زیادہ نبی ان کی ہی نسل سے آئے تھے اور آئندہ بھی انہی کی نسل سے آئیں گے۔ ان کا یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی تمام انسانوں کو جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے، مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کی رد و بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف اور عجیب قوانین بنا رکھے تھے، ان کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنا کر ان میں بھیجا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اللہ کی کتاب و قانون لے کر مابعوث ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو پچھلی تمام شریعت اور قوانین منسوخ ہو جاتے ہیں۔ جو قوم اس کو نہ مانے وہ ملعون قرار دی جاتی ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں، جبکہ پیغمبر رسولوں کی باتیں لوگوں کو یاد دلانے اور ان کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجیل مقدس لے کر آئے تو اس سے پہلے والی کتاب تورات، جس میں یہودی علماء رد و بدل کر چکے تھے، وہ منسوخ ہو گئی۔ تو تمام یہودی علماء کو اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ سازش رچی تھی کہ تورات میں جس دجال کا ذکر ہے وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس قوم نے اللہ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ان سے اللہ کی لاڈلی قوم کا خطاب بھی چھین لیا گیا تھا، ان کو دنیا میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پہ دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی ان سے چھن گیا۔ یہ ایسے در بدر ہوئے کہ آج تک پھر کبھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ اب جا کر پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل بنا کر اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ اس لاڈلی قوم کا غرور چھن گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر مابعوث فرمایا، جبکہ یہودی سمجھتے تھے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہوں گے۔ اسی لیے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، اور کہا کہ اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو ان کے پاس ہے۔ مگر اللہ پر ایمان لانے والے معاہد اللہ پاک ہر دور میں پیدا فرماتا ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، اس دور میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی نشانیوں کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کلمہ حق ادا کیا اور آخری رسول بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیات کو کہتے ہیں جن پر عیسائی اور یہودی دونوں متفق ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات اور زبور میں موجود ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، اور یہ اللہ
ताला के ही अल्फाज हैं। किताब मुकद्दस यानी इंजील के चैप्टर 5 की आयत 16 में लिखा है, जिसका तर्जमा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सब का मोहम्मद है, ऐ यरूशलेम की बेटियों, जिसका विर्द आज तक यहूदी दीवार गिरिया के पास करते हैं और तारीख में उससे पहले ये मुकद्दस नाम किसी और का नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पादरी और यहूदी रब्बी लोगों को इस आयत का क्या मतलब बताते हैं। दरअसल ये खुद अपने लोगों को धोखा देते हैं और इसका मतलब बताते हैं सबसे प्यार करने वाला। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मखसूस सितारा रोशन हुआ तो यहूदी समझ गए थे कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी माबूस फरमा दिया है। उनमें से कुछ तो उन निशानियों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन कुछ अपनी झूठी अना और जिद पर अड़े रहे, जिसकी आज तक सजा भुगत रहे हैं। और ये इसी कुफ्र की वजह से जब दज्जाल आएगा तो उसके साथ मिलकर खुद अपने हाथों से ही अपनी तबाही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।